بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وعن ابی شریح حانی بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من موجبات المغفرۃ بذل السلام وحسن الکلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیو، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ مومنون کی آخری آیت تلاوت کی ہے. قد افلح المؤمنون سے جو سورت شروع ہوئی ہے 18ویں پارے میں، اسی سورت کی آخری آیت وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اکثر ساتھیوں کی آیت یاد ہوگی. یہ آیت پڑھی ہے. آیت کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے میں نے، جس حدیث کے راوی ہیں ابو شریح حانی بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ. عرب کے جو بڑے لوگ، سردار لوگ ایمان لائے تھے، اور پھر ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. ان عرب سرداروں میں ایک سردار ابو شریح حانی بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ان کی حدیث میں نے پڑھی ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی علیہ السلام کو دو چیزوں کا حکم دیا. وقل، اے نبی آپ کہیے، یعنی دعا کیجئے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، رب اغفر وارحم. ایک تو آپ یہ کہیں کہ اللہ میرے مغفرت کر دے. نمبر 2 ورحم، اور اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم نازل کر، رحمت نازل کر، ہمارے ساتھ مہربانی کر. تمام اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان دو چیزوں کو جو حکم دیا، تقریباً غور کیا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک تقریباً سارے نبیوں کو اللہ نے ان دو چیزوں کو حکم دیا. دیکھیں ہمیں سے ہر ایک کو یاد ہوگی آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی. سب سے پہلی دعا جو مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ رحم کر اور مغفرت کر دے. یہ بڑی پیاری دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. یہ پوری آیت وہی اسی کا اختصار پیارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے. وقل، اے نبی آپ اپنی رب سے دو چیزیں مانگیں. ایک تو ہے رب اغفر، اور نمبر ہے 2 ورحم. مغفرت کا مطلب اہل علم کہتے ہیں، سلف، مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جو کچھ گناہ، کچھ خطائیں، کچھ برائیاں سردر شیطان کروا دیتا ہے یا نفس امارہ کروا دیتا ہے. بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں. انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو اور رب سے کہ اللہ میری مغفرت کر دے. مغفرت اس کے 2 حصے ہیں. نمبر 1، جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرے، چھوڑ دے، بخش دے. نمبر 2، جو گناہ ہوا ہے اس پر اللہ پردہ ڈال دے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. کتنی پیار، کتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں. ہمارے اللہ حکم دے رہا ہے کہ نبی دعا کریں، رب اغفر ورحم، اللہ مغفرت کر دے، بخش دے، معاف کر دے، اور پردہ ڈال دے. اور اللہ ورحم، رحم فرما. رحم کا مطلب ہے کہ اللہ مرتے دم تک نیکیوں کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. سب سے بڑی مہربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر رکھے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسی پر خاتمہ ہو جائے. تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ ہے دعا نبی علیہ السلام.
حدیث کے اندر آتا ہے، شریح بحانی کی قصہ میں نے بتایا، بڑا طویل واقعہ ہے یہ۔ جب سنا کہ مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، بہت سارے لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، جس سے سنو وہی ان کی تعریف کر رہا ہے، تو اپنے قبیلے کے سردار تھے، اچھے خاصے لوگوں کا ایک وفد لیا، کہا چلو محمد سے مل کر جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے، نبی علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد اپنی ساری سرداری بھول گئے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار۔ آپ کی مجلس میں ابو بکر عمر ہے تو بلال کالے کلوٹی انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غلام بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کو پوہی نہیں۔ ایسا ماحول کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں کہ نبی کے دربار میں امیر غریب کالے گورے عربی اجمی سب کے سب ایک نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں آئے، بعد موقع ملا، بات چیت کی، طویل واقعہ ہے، اسے اچھا لگا، اسلام قبول کر لیے۔ تو ایک عرصے تک ہم لوگ موجود تھے وہاں، دین سیکھتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد جب نبی علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں ان لوگوں نے دین سیکھ لیا ہے، اب جانے کے بعد دین پر قائم رہیں گے اور لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیں گے، تو ہم لوگوں کو اجازت دی آنے کی۔ اور سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کا اخلاق، کہتے ہیں جب جانے والے دن ہم سب لوگ الوداعی ملاقات کے لیے آئے تو اللہ کے رسول سب کو بیٹھایا، ایک ساتھ بیٹھایا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں۔ اچھا ایسا کرے، وہاں جو بیت المال کی زمین ہے، اتنی زمین آپ کو دے دے، گفٹ کرتے، آپ جا کر کے اس کو آباد کریں۔ پر دیکھیں، اللہ اکبر، نہ اپلیکیشن دینے کی ضرورت ہے، نہ فارم پر کرنے کی ضرورت، کچھ نہیں، اور نہ یہ دیکھنا کہ ہاں کچھ نہیں، کلمہ گو ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی عزت افزائی کی جائے اور ان کو گفٹ دیا جائے، جاؤ اتنی زمین تم لے لو۔ تم کہاں رہتے ہو؟ اللہ رسول میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں۔ اچھا اتنی زمین جا کے تم لو۔ جتنے لوگ تھے سب کو زمین اور کچھ تحفے تحائف دیے۔ اب سردار جو تھے ہانی بن یدی، ان کو کہتے ابو الحکم، ان کا لقب کیا تھا؟ ابو الحکم، یعنی پوری کائنات میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا۔ اللہ رسول فرمایا پہلے نام بدل دو، حکم صرف ایک ہے، آپ بندے ہیں۔ بہرحال سب کو تو آپ نے پوچھا، ان کی یہ باری آئی تو آپ نے فرمایا تم کو کتنا چاہیے اور کہاں چاہیے؟ اللہ رسول فرمایا انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کی منزل کا اعتبار کیا جائے اور اسی اعتبار سے اس کی شان، اس کی عزت افزائی کی جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام فرمایا بتاؤ تم کو کتنی زمین چاہیے اور کہاں چاہیے؟ کہنے لگا اللہ رسول ہم کو کچھ نہیں چاہیے، نہ زمین چاہیے نہ جائیداد چاہیے، سب کچھ ہے جو دیا ہے اللہ نے، اسلام عطا کر دیا، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کھڑے سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے، ان کی زبان کھلی، یا رسول اللہ آپ مجھے اگر دینا چاہتے تو ایک چیز دے دیں۔ اللہ رسول سمجھے گھر مانگے گا، دعوت بکریاں اونٹ مارے گا، یہاں سے کچھ سواری کے لیے کچھ چیز دے دے۔ اچھا بولو کیا ہے؟ نہیں اللہ رسول مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں جس سے ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور اس جنت ہمارے اوپر واجب کر دے۔ کتنا بڑا سوال کیا، دعا کرو یہی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ رمضان لگ گیا تو دعا کرو کہ رمضان میں بخشش ہو ہی جائے، اتنی کوشش کرو، اتنی محنت کرو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مال دولت چھوڑیں، ہمیں پہلے یہ کوئی بات بتائیں جس عمل کی برکت سے زندگی میں جتنے گناہ کیے سب معاف کر دے اور رحم کر کے اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ بس نبی علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرمایا جنت کو واجب کر دینے والے دو عمل تم کو بتاتا ہوں، دعا کرو اللہ ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دونوں فری والا کام ہے، اس کی روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مال کی نہ دولت، کچھ نہیں، بالکل آسان۔ ان کے پاس سب کچھ تھا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، جنت رحمت سے ملتی ہے، قیمت ادا کر کے کوئی جنت خرید نہیں سکتا۔ آپ کتنی پیاری بات، یا رسول اللہ
آپ مجھے وہ عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے گناہوں کی مغفرت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دے۔ آن فرمایا اس موقع پر ان من موجبات المغفرت، دو عمل تمہیں بتاتا ہوں جو گناہوں کی مغفرت نہیں بلکہ اللہ نے واجب کر رکھا ہے کہ جو بندہ یہ دونوں چیزیں کرے گا اس کی ہم ضرور مغفرت کریں گے۔ اللہ پر کوئی ذات واجب نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو کوئی ذات حکم نہیں دے سکتی، لیکن اللہ جو چاہے اپنے اوپر واجب، آپ نے فرمایا اللہ نے واجب کر رکھا ہے۔ کیا ہے؟ ان من موجبات المغفرت، شرع رب نے فیصلہ کر رکھا ہے اپنے بارے میں، فرض کر رکھا ہے، واجب موجبات یعنی واجب کر رکھا ہے کہ بندے جو دو نیکیاں کریں گے کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ان کی مغفرت بھی واجب طور پر کریں گے اور جنت بھی ہم نے اوپر واجب کیا ہے کہ جنت بھی ان کو دیں گے۔ یا رسول اللہ، وہ کیا چیز ہے؟ آن فرمائے بذل السلام، نمبر 2 وحسن الکلام۔ روزے نماز کے ساتھ دو چیزیں اپنا لو، باقی تم اللہ نے واجب کر لیا تمہارے اوپر۔ نمبر 1 بذل السلام، اللہ نے اپنا ایک نام آسمان سے اتارا ہے، سمجھتے ہیں کہ 99 نام اللہ کے بڑے بڑے ہیں اسماء الحسنہ، باقی اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں کہ انسان یاد ہی نہیں کر سکتا۔ رب نے 99 نام جو بڑے بڑے اسماء الحسنہ، اللہ کے جتنے نام ہیں اللہ نے اپنا ایک ہی نام زمین پر اتارا ہے تاکہ بندے اس نام کو دنیا میں عام کریں۔ آن فرمو السلام ہے، کیا ہے؟ السلام۔ دیکھا بھی نماز پڑھی نا آپ نے، سلام پھیرتے اللہم، سلام پھیرتے ہی اگر موبائل اٹھا کے نہ دیکھ لیں کہ ہم کو کسی مہربان نے یاد کیا تو ایک مومن کیا پڑھتا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے دوستو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ایک نام ہے سلام، وہی اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس نام کو خوب عام کرو، اس کو پھیلا دو دنیا کے اندر۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کثرت سے سلام کرنا۔ میرے دوستو بھائیو، کہا جاتا ہے جنت میں جانے کے لیے دوستو ایک شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان والوں کی محبت دل میں ہو۔ جب تک مومن کی محبت دل میں نہ ہو تب تک انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ضروریات میں سے ہے، ایمان کی شاخوں میں ایک شاخ ہے کہ کلمہ گو کی ایمان والوں کی محبت میں ہونا ضروری ہے۔ آپ نے شاء لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی نہیں ہو سکتا جب کہ تاکہ مجھے اور رسول کی محبت کائنات کی ساری محبت پر غالب نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تک ہمارے صحابہ کی محبت نہ ہو جائے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے حدیث، ماشاءاللہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز اذان ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، لوگ آ گئے، سنت پڑھے، اقامت کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول آ ہی نہیں رہے ہیں مسجد کے اندر۔ کیا ہوا بھائی؟ عشاء کی نماز تو پڑھے تھے، اللہ کے رسول گھر میں کہیں سفر میں نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر انتظار، اتنے دیر تک انتظار کرتے رہے، کہتے ہم لوگوں نے سوچا اب اگر اس سے تاخیر کیے تو سورج نکل جائے گا۔ جب بالکل مایوس ہو گئے ہم لوگ، اپنی جماعت تیاری کرنے لگے کہ سورج نکل جائے گا، تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام پسینے میں شرابور چلے آ رہے دوڑتے ہوئے، آ کر کے فوراً فرمایا نماز اقامت کہو، نماز پڑھائی۔ اب بالکل سورج نکلنے کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد لوگ اٹھنے لگے، آج میں خبردار سب لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بڑی طویل حدیث، ہمارے دیکھ ہونے کی وجہ یہ ہے جبرائیل نبی اللہ کی طرف پیغام لے کے آئے تھے، اتنا لمبا پیغام تھا، اس میں کافی ٹائم گزر گیا۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ نے فرمایا سارا پیغام تو ہی ہے، لیکن ایک بڑا پیغام ہے جس کو سن لو، سیکھ لو، جا کر کے سکھلا دو۔ اللہ سے رو کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی
حبک، اس دعا ہے دوستو یاد کر لو، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنی محبت مجھے عطا کر دے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اپنی محبت عطا کر دے، وحب من یحبک، اور اللہ جتنے بندے ایمان لانے کے بعد تجھ سے محبت کرتے ان کی بھی محبت ہمارے دل میں پیوست کر دے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ہر عمل جو آپ کے قریب کرنے والا ہو ان نیک اعمال کی بھی محبت دل میں پیوست کر دے۔ میرے بھائیو سلام کی بات چل رہی تھی، آپ نے فرمایا واللہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اے لوگو یاد رکھنا، کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے، روزے نماز کر لیے، لیکن ابھی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ واللہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ ایمان کے لیے شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ اس دل میں ایمان والوں کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، نیک اعمال کی محبت اور اہل ایمان کی محبت۔ جب آپ نے حدیث بیان فرمائی لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت پیدا نہ ہو جائے، ہر کلمہ گو ایک دوسرے کلمہ گو سے محبت نہ کرنے لگے، شرط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم، تو کیا میں تم کو ایک ایسا عمل بتاؤں اگر وہی عمل تم لوگ اپنا لوگے تو اس عمل کی برکت سے اللہ ایمان والو تمہارے دلوں میں، ہر مومن کے دل میں مومن کی محبت پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں خوب کثرت سے سلام کرو۔ تو میرے بھائیو، ایک ہے بدل السلام، دو عمل ہے نا، ایک ہے بدل السلام۔ آپ نے فرمایا جنت میں جانا ہے یا گناہوں کی مغفرت کرنی ہے، کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، اب ملنے کے ساتھ السلام علیکم کیا، مصافحہ ملایا، اور مصافحہ ملانے کے ساتھ دونوں مسکراتے ہوئے چہرے تک اپنی نگاہیں ملائی، تو اللہ رسول فرماتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا ہونے کے پہلے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ موجبات المغفرہ، اور اے ہانی، شریح بن ہانی، تم چاہتے ہو وہ عمل بتائیں جس سے مغفرت واجب ہو جائے، جنت واجب ہو جائے؟ تو دو عمل، نمبر ایک بدل السلام، خوب کثرت سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے، نبی کی سنت سمجھ کر کے، اسلام سمجھ کر کے، شریعت سمجھ کر کے اپنے ہر کلمہ گو بھائی سے السلام علیکم کرو، اور مصافحہ ملا لو تو نور علی نور۔ نمبر دو، آپ نے فرمایا ایک تو بدل السلام ہے، نمبر دو آپ نے ارشاد فرمایا وبذل الطعام یا حسن الکلام، حسن الکلام، دعا کرو نصیب ہو جائے۔ موجبات جنہ میں سے ایک، مغفرت میں سے ایک ہے بدل السلام و لا حول ولا قوت الا کیا نہیں تاب نہیں بھائی، لا حول ولا قوت الا ابھی پڑھ کے سنا ہے نا، وحسن الکلام، بدل السلام وحسن الکلام، یعنی انسان بات کرے تو اچھی گفتگو کرے، بات وہ کرے چبھنے والی، دل توڑنے والی، نفرت کرنے والی بات نہ ہو۔ الان الکلام واطعام الطعام، اپنی زبان ذرا نرم رکھے، الفت و محبت کی رکھے، کیوں؟ اسی سے انسان کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو ایک ہے میرے بھائی بدل السلام، اور دوسرا حسن الکلام، خوب بات کی جائے تو اچھی کی بات کی جائے۔ ذرا سوچئے فرعون سے بڑا کوئی کافر ہوگا بھائی؟ فرعون سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اور موسیٰ سے بڑا دائی مبلغ مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑا کون ہوگا بھائی؟ اللہ اکبر۔
مولانا ابوالکلام آزاد ایک بہت غصے میں آ گئی تھی. عربی میں پیپر نکالتے تھے تو یہ پینٹ شرٹ پہننے والے جو انگریز آیا تو نئے لباس تو جتنی بھڑاس اکھاڑ نکالنی تھی مولانا ابوالکلام آزاد خوب لان تان کر کے انگریزوں کے لباس پر خوب غصہ کیا. تو مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے لیٹر بھیجا, آج تک وہ لیٹر چھپا ہوا ہے. مولانا یہ نوجوان جس پر آپ اتنے برس پڑے وہ کوئی کافر مشرک تو نہیں تھے, وہ سب مسلمان تھے. ذرا سوچیں اگر اس کتنا بھی بے ایمان مسلمان ہوگا لیکن فرعون سے بڑا کافر تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ کتنے بڑے دائی بن جائیں, امام الہند بن جائے, چونکہ لاہور کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے ان کا لقب امام الہند لقب رکھا تھا, لاہور میں بلائے گئے. تو میرے بھائی کہا کہ آپ کچھ بھی ہو جائیں لیکن موسیٰ سے بڑے دعوت اور تبلیغ کرنے والے نہیں ہو سکتے. نہ فرعون سے بڑے وہ کافر ہیں, نہ موسیٰ سے بڑے تم دائی مبلغ ہو. اللہ نے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. موسیٰ اور ہارون فرعون سے بات کرنا تو تھوڑا نرمی کے ساتھ اچھی بات کرنا. اللہ اکبر, ذرا سوچو فرعون اتنا بڑا کافر, اور اس کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کے جائیں تو راستے میں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. وہ تو بدماش ہے لیکن آپ ہمارے نبی ہیں, آپ کو وہ زبان یہی استعمال کرتے جو وہ استعمال کرتا ہے. وہ کیسی بھی زبان استعمال کرے آپ کو اچھی اور نرمی اور بہترین زبان استعمال کرنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی زبان استعمال کرنا کتنا ضروری ہے. فَقُولَا لَهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامِ. ایک دن نبی علیہ السلام منبر پر گئے, خطبہ دے رہے ہیں, فرمایا جنت کے اندر ایک ایسا محل ہے, اللہ نے ایسے محل تیار کر رکھے ہیں اتنا خوبصورت کہ جس کو مل گیا وہ جنت میں ہے تو جنت کی ساری چیزیں ویسے نظر آئیں گی جیسے ہر جگہ موجود ہے وہاں, اور باہر گیا پلٹ کر دیکھا تو جنت کی ساری چیزیں ویسے نظر آئیں گی جیسے اندر سے نظر آتی. اتنا عالیشان ہے. اللہ رسول بڑے بیان کرتے جا رہے ہیں, سارے لوگ سن رہے ہیں. ایک بدو آیا تو ادھر للچا گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ارے پہلے بتائیں کس کے لیے ہے وہ. اللہ اکبر. صحابہ کرام خاموش ہیں کہ بعد میں اللہ کھل وضاحت کریں کس کے لیے, لیکن بدو صبر نہیں کر سکا. آپ بتائیں اتنا عالیشان محل کس کے لیے ہے. تو کئی چیزیں تھیں, ان میں ایک تھا لمن الان الکلام, بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے. دوستو زبان اگر ہماری اچھی ہو, جراحت السلام رہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. انسان تلوار سے, بندوق سے, چھورے چاقو سے مارے وہ زخم بھر جاتا ہے, لیکن ٹیڑھی بات کر کے جس کا دل دکھا دیا وہ دل دکھا وہ کبھی وہ زخم پورا نہیں ہوتا. تو دوستو دعا کریں ہمیں اچھی زبان استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بات ہو نرمی کی ہو, الفت کی ہو, محبت کی ہو, اچھی ہو, جائز طریقے پر ہو, دل بہلانے والی ہو. سمجھتے ہیں آفت کتنی بڑی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں سے ہر آدمی جب اٹھے تو ہر آدمی پر فرض ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے, اب ذرا بتائیں کتنے جوڑ ہو گئے. انگلی میں 3 جوڑ ہیں نا بیٹا, 3 جوڑ ہے نا, ہے نا. کتنے ہو گئے تینوں میں 5 کے 15 ہو گئے نا 10. اللہ ہو کر سارے جو یہ 30 جوڑ ہیں. اللہ نے فرمایا صبح اٹھو تو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا ضروری ہے. علی کل سلام بنی آدم صدقۃ. آدمی کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کے بدلے صبح صدقہ کرنا روزانہ ضروری ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اتنی تو آمدنی نہیں, اب 360 ہمارے جوڑ, 360 بیوی کے, 300 بچے کے, تو اتنا کہاں سے لے کے آئیں گے. اللہ نے فرمایا اللہ کے بندو تم سبحان اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے. تبسمک لوجہ اخیک فیک اللہ کا صدقہ. اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے اچھی بات کر لی, یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہو جاتا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول فرض بھی کرتے ہیں, اس کو آسان کر کے بیان بھی کر دیتے ہیں.
تو میرے بھائیوں دعا کرو اللہ تعالیٰ، دونوں چیزیں ہیں، بدل السلام و حسن الکلام، یہ دو چیزیں اللہ کے رسول فرمایا اے شریح بن ہانی، یہ دونوں عمل اگر تم نے کر لیا، نہ تم زمین لینے کے لیے تیار ہو، نہ جائیداد لینے کے لیے تیار ہو، نہ سواری گفٹ میں لینے کے لیے تیار ہو، بس تم کو ایک چیز چاہیے، جنت چاہیے اور گناہوں کی مغفرت چاہیے، تو یہ دو کلمے تو دو باتوں پر عمل کرنے نا، تجھے ساری اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت بھی کر دے گا اور جنت بھی مل جائے گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بات کیا رہ گئی؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا ہونی چاہیے۔ اور نمبر دو چیزوں کا چلتے پھرتے اپنے مسلمان بھائیوں سے پہچان کو یا غیر پہچان السلام، اور ذرا سے مسکرا بھی دیں گے تو پھر مزہ آ جائے گا اس کا۔ اور ماشاءاللہ یہ بڑا بااخلاق آدمی، چاہے کچھ بھی بڑا بااخلاق ہے، کیوں جب بھی ملتا ہے سلام کرتا ہے اور مسکراتا ہے، ہنستا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دل بدستاور کی حج اکبر ہزار کعبہ دل بہتر است۔ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ارے خانہ کعبہ تو ہے ہی ہے، اس کی عزت جانتے ہو؟ کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دینا ہزار کعبہ کے طواف سے بڑا اجر عمل ہے۔ کیوں؟ تم نے کعبۃ اللہ نہیں بلکہ اللہ کے ایک بندے کا دل تو نے جیت لیا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ دونوں نیک اعمال جو ہیں دوستو، ایک تو ہے بدل السلام اور دوسرے حسن الکلام وعلین الکلام، اپنے باتوں کو نرم رکھو، اچھے کرو۔ ہو سکتا ہے میری بات سخت ہو جاتی ہو، لیکن یہاں آتی اس پر آتی ہے، باہر نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا کریں۔ دوستو یہ سارا کمال ہے کہ انسان کو محبت ہو جائے، کس سے؟ جنت سے۔ اور جنت تو سب چاہتے ہیں لیکن فری میں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کو راضی کرنا چاہے لیکن فری میں راضی ہو جائے۔ مسئلہ کیا؟ اسی لیے اللہ کیا دعا مانگی؟ وَحُبَّ عَمَلِ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّ، اللہ ہر وہ نیک عمل جو آپ کے قریب کرتا ہے اللہ اس کی بھی محبت پیدا کر دیں۔ اسی لیے نیکی کی محبت ہونا دل میں بہت ہی ضروری ہے۔ نیکی کی ہمارے بھائی کی مثال دیتے ہیں الحمدللہ، دعا کرو۔ ابھی میں رات کو میں نے تذکرہ کیا درس میں ان کا، کتنی خوش نصیبی ہے، اچھے لوگ نہیں لیکن یہ بیچارے الحمدللہ کس لیے آ رہے ہیں؟ جماعت کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، ثواب۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ثواب کی لالچ ہے۔ میں نے رات کو بھی کئی مرتبہ ان کی مثال دی کہ ایسے اور کچھ لوگ ہیں بیچارے چلنے پھرنے سے معذور ہیں لیکن واللہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو فجر کے اندر بھی پہلے سے موجود ہیں۔ وہ کس بنا پر؟ یہ نیکی کی محبت۔ اللہم انی اسألک حبک وحب عملی یقربنی الی حبک، اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس عمل کی بھی محبت پیدا کر دے۔ محبت ہی ہے جو انسان کو عمل کرنے پر آمادہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔